سامعین کی قدر، جمعۃ المبارک کا دن بڑی عظمت اور فضیلت والا دن ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اس جمعے والے دن اپنے بندے کو بہت زیادہ نوازتے ہیں اور بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ اگر کوئی شخص ان شرطوں کو پورا کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس کو بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان شرطوں کو پورا نہیں کرتا تو پھر اس شخص کو میرے بھائیوں جمعے کا ثواب نہیں ملتا، صرف اس شخص کو ظہر کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، من اغتسل فغسل یوم الجمعہ، جس شخص نے غسل کیا، اور اگر فرمایا وغسل کہ اس نے غسل کروایا۔ اب خود غسل کیا یہ تو بالکل آسان بات ہے، سمجھ آنے والی بات ہے، لیکن غسل کروایا اس کا کیا مطلب؟ محدثین نے اس کے 3 مطلب لکھے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر شادی شدہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کرے اور پھر اس کے بعد غسل جنابت فرض غسل کر کے آئے۔ اور محدثین نے یہ بھی لکھا کہ جمعرات کی رات کو اگر یہ اپنی حاجت کو پورا کرے اور فجر کی نماز سے پہلے یہ فرض غسل کرے اور اس غسل کے اندر اگر جمعے کی نیت بھی کر لے تو اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کو بھی فضیلت عطا فرما دے۔ اور دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا کہ غسلہ کا مطلب یہ ہے کہ خود غسل کرے اور اپنے سر کو اچھی طرح صاف کرے، اس لیے کہ پہلے زمانے کے اندر یہ شیمپو وغیرہ تو نہیں تھے، صابن وغیرہ نہیں تھے، اور ویسے ہی پانی سے غسل کیا جاتا تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، ختمی ایک وہاں ایک بوٹی ہوتی تھی ختمی، اس کو بھگو کے رکھتے تھے اور پھر اس کے بعد اس ختمی کے ساتھ اپنے سر کو صاف کرتے تھے، جس کی وجہ سے سر کی ساری میل جو ہے وہ نکل جاتی تھی، اور یہ انتہائی ایک مشکل کام تھا، اس ختمی کو لے کر آنا، پیسے بھر کے آنا، یہ مشکل کام تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا غسلہ، تو اس غسلہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے سر کو اچھی طرح دھوئے، ایک تو نہانا ہے خود اور سر کو شیمپو وغیرہ کے ساتھ اچھی طرح صاف کرنا ہے، دوسرا مطلب محدثین نے اس کا یہ لکھا۔ اور تیسرا مطلب محدثین نے یہ لکھا کہ من اغتسل، خود بھی غسل کرے، وغسل اس کا معنی ہے اچھی طرح وضو کے اعضاء کو دھوئے، یعنی غسل کرنے سے پہلے جو وضو کے اعضاء ہیں ان کو اچھی طرح دھوئے، یعنی مکمل سنت کے مطابق وضو کرے، پھر اس کے بعد سنت کے مطابق غسل کرے۔ تو وہ غسل کے محدثین نے یہ تینوں مطلب لکھے ہیں۔ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان تینوں پر عمل کر لے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر وہ دوسرے مطلب پر عمل کر لے یا وہ تیسرے پر عمل کر لے۔ اور پھر دوسری شرط میرے نبی نے یہ فرمایا بکرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے پہلی گھڑی مسجد کے اندر تشریف لے کر آیا۔ اب یہ پہلی گھڑی سے کیا مراد ہے، اول وقت میں آنے سے کیا مراد ہے، یہ انشاءاللہ اگلا جمعہ چھوڑ کر اس سے اگلے جمعے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا، اس حدیث کے اندر اس کی پوری وضاحت ہے کہ پہلی گھڑی سے کیا مراد ہے، دوسری گھڑی سے کیا مراد ہے۔ تو بہرحال بکرہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلی گھڑی کے اندر جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے کر آئے۔ اور تیسری شرط یہ بیان کی، فرمایا وابتکرا، مسجد کے اندر بیٹھ کر جب امام خطبہ دے رہا ہو توجہ سے اس امام کے خطبے کو سنیں۔ اور چوتھی شرط میرے پیغمبر نے یہ بیان فرمایا وَيَمْشِي وَلَمْ يَرْكَبْ، اپنے گھر سے جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، پیدل چل کے آئے، سواری کے اوپر سوار ہو کر نہ آئے۔ اور پانچویں شرط میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا ثم دنا، امام کے جس حد تک ہو سکتا ہے قریب آ کر بیٹھا، امام سے دور ہو کر نہیں بیٹھا۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ ولم یلغا، اس شخص نے کوئی بھی لغو بات نہیں کی، کوئی بھی فضول بات نہیں کی۔ میرے بھائیو، یہاں فضول بات سے مراد کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، بلکہ یہاں فضول بات سے مراد ہے کسی دوسرے بندے سے بالکل کلام ہی نہیں کرنا، بلکہ جو اس کے ساتھ مخاطب ہے، جو اس سے بندہ بات کر رہا ہے،
بات کو توجہ سے سننا، کیونکہ ایک دوسری حدیث کے اندر آیا ہے اگر ایک بندہ دوسرے بندے سے بات کر رہا ہے اور دیکھنے والا اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم یہ بات نہ کرو، میرے نبی نے فرمایا جس شخص نے اس شخص کو روکا ہے، یہ جو روکنے والا ہے اس نے بھی فضول بات کی ہے، وہ تو دو فضول کام کر ہی رہے تھے، جس نے ان کو روکا اس نے بھی فضول کام کیا۔ میرے بھائیو، جو شخص ان 6 شرطوں کو پورا کرنے کر کے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، ذرا توجہ سے سننا، میرے نبی نے فرمایا یہ شخص ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کو ایک قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کے قیام کا ثواب عطا۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، گھر سے بندہ چلتا ہے، اگر 50 قدم بھی چل کے آیا تو اس شخص کو صرف جمعہ پڑھ کے 50 سال کے روزوں کا ثواب بھی مل گیا، 50 سال کے قیام کا ثواب بھی مل گیا۔ میرے بھائیو، ہم جب اپنے کاروبار پر نہیں جاتے، مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جمعہ پڑھنا ہے۔ آپ میں سے ہر بندے کو یہ پتہ ہے کہ جمعہ ہماری عبادت کا دن ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو میرے نبی کو بطور تحفے کے پیش کیا۔ یہ جمعے کا دن، یہ فضیلت والا دن نبی کی امت کے علاوہ کسی اور امت کو نہیں ملا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم اپنی تھوڑی سی کوتاہی کی وجہ سے، تھوڑی سی سستی کی وجہ سے کتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں، میرے بھائی وہاں تشریف لے کر آتے ہیں، خدا کی قسم آپ کو تکلیف ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، واللہ کر کے کہہ رہا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ میرا بھائی اس وقت جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، لیکن یہ تو وہ وقت ہے جس وقت کے اندر اللہ کی ذات نے وہاں دروازے پر اپنے فرشتوں کو کھڑا کیا ہوا تھا کہ یہ شخص آ رہا ہے، اس کا نام بھی اس کے اندر لکھا جا رہا تھا، اس کے ابے کا نام بھی لکھا جا رہا تھا، لیکن جب امام اپنی بات شروع کر دیتے ہیں انہوں نے تو اس کو بند کر دیا۔ اب یہ شخص آیا ہے، اس کا اس رجسٹر کے اندر نام ہی نہیں لکھا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا ایسے شخص کو جمعے کا ثواب ہی نہیں ملتا، ایسے شخص کو صرف ظہر کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم میں سے بہت سے میرے بھائی ایسے ہیں جو جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے ذہن کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ان کو جمعہ پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا، پھر صرف ظہر کی نماز پڑھ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب اللہ کی ذات نے ہمیں اتنا عظیم دن عطا فرمایا ہے تو پھر تھوڑی سی کوشش کر کے ان شرطوں کو پورا کر کے وہ والی فضیلت ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ دعا ہے خدا کی ذات بالخصوص مجھے اور بالعموم آپ کو ان شرائط کے مطابق جمعہ مبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔